خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن بہ ونتوکل علی رسولہ وآلہ رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اسٹیج پر بیٹھے پیران عظام، مشائخین حضرات اور علماء دین، آج کی یہ جو کانفرنس ہے جو منعقد کی گئی ہے، سرکار غرناز آل نبی اولاد علی معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اور آج سرکار غرناز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ چھٹی شریف بھی منعقد ہے۔ الحمدللہ، یہ پوری برکت ہے ہمارے جو ہے بنگلور کے قطب سرکار توکل مستان شاہ بابا کا۔ سرکار غرناز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والدہ کا نام تھا ام الورا ماہنور، اور آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین۔ سرکار غرناز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ حسینی سید اپنے والد بزرگوار کی طرف سے، جیسا کہ سرکار غرناز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار غیاث الدین، سید غیاث الدین، ان کے والد بزرگوار سید نجم الدین، ان کے والد بزرگوار سید ابراہیم، پھر ان کے والد بزرگوار سید ادریس، ان کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم، جو 7ویں امام کہلاتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام کہلاتے ہیں، اور ان کے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ان کے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام، پھر ان کے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام، جو کربلا میں مظلوم تھے، اور ان کے والد بزرگوار مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس طرح سے سرکار غرناز کا شجرہ، پدری شجرہ، یعنی امام حسین سے ہوتے ہوئے مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اب سرکار غرناز اللہ اکبر اللہ اکبر، حسنی سید، حسینی سید، آل نبی اولاد علی، سرکار غرناز اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ جو ہے آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کی پرورش، اس پر جو ہے میں اگر چلے جاؤں تو جو ہے تقریر طول ہو جائے گی، اس لیے وقت کا تقاضا ہونے کی وجہ سے میں جو ہے سرکار غرناز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ نورانی زندگی پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سرکار غرناز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، آپ 11 سال کی عمر میں دنیا کے تمام علوم، 11 سال کی عمر میں
دنیا کے تمام علم یعنی علوم یعنی جیسا کہ مولوی، قاری، حافظ، مفتی، محدث، محرر، یعنی دنیا کے تمام جتنے علوم تھے وہ حاصل کر چکے تھے. یا معین، آخ معین، یا معین، آخ معین، یا معین، آخ معین، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. مگر سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ اکبر، اولیاء، صوفیاء اکرام، مشائخان یعنی پیران عظام وہ جاہل ہوتے ہیں. اللہ کا احسان عظیم، ہم جاہل نہیں ہیں. سرکار غریب نواز کو دیکھیے، 11 سال کی عمر میں دنیا کے تمام علوم پڑھ چکے اور اس کے بعد اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی کے قدموں میں چلے گئے اور ان کے ہاتھ پر دست بیعت ہوئی. 20 سال کی عمر تک اپنے پیر و مرشد کا بوریا بستر جو ہے اٹھا کر جہاں پیر و مرشد چلے جاتے ان کے ساتھ لے کر گھومتے تھے. یہاں تک کہ جو ہے سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹھ پر ایک زخم ہو گیا تھا اپنے پیر و مرشد کا بستر اٹھاتے اٹھاتے. اپنے پیر سے محبت دیکھیے سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ. مگر سرکار غریب نواز ہندوستان کا سب سے پہلا بادشاہ، تاریخ کے اوراق اگر تم الٹو گے تو ہندوستان کا سب سے پہلا بادشاہ شہاب الدین محمد غوری جو سرکار غریب نواز کا مرید تھا، وہاں سے ہوتے ہوئے ایک وقت کا واقعہ ہے. دیکھیے پیر نوازی یعنی مرید نوازی، سرکار غریب نواز کی مرید نوازی دیکھیے. سرکار غریب نواز کے جانشین اور خلیفے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو دلی میں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ سرکار غریب نواز کے جانشین ہیں. قطب الدین کا واقعہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو سرکار غریب نواز کے جانشین ہیں، جب وہ دلی میں تھے تو اس وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا. سرکار قطب الدین بختیار کاکی جانشین بنے، جب وہ دلی میں رہے تو اس وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا. مگر ایک دن کا واقعہ ایسا ہو گیا، ایک دن کا واقعہ ایسے ہو گیا، اللہ اکبر، کہ شمس الدین التمش کا دربار سجا ہوا ہے. دربار لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا ہے اور سرکار یعنی بادشاہ خود اپنے ساتھ میں قطب الدین بختیار کاکی کو بٹھایا ہوا ہے اور خود التمش قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا. قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا، وہ بھی دربار میں شامل اور بادشاہ کے بازو جو بیٹھے ہوئے ہیں. دربار کچا کچ بھرا ہوا ہے اور اچانک سے ایک عورت آ گئی اور آ کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت، شمس الدین التمش، تم تو جو انصاف میں لاجواب ہو مگر مجھے انصاف نہیں ملی. تو سارے دربار پر سناٹا چھا گیا، سارے درباریوں پر سناٹا چھا گیا. لوگوں نے ایک دم اس سناٹے کو توڑتے ہوئے اس عورت نے کہا، اے بادشاہ سلامت، مجھے انصاف دلا دیجئے، مجھ پر ظلم ہوا ہے. تو بادشاہ نے کہا، اے عورت بتا کیا ظلم ہوا ہے. یعنی اس دربار میں شمس الدین التمش کے دربار میں وہ عورت آئی اور شمس الدین التمش سے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے. تو بادشاہ نے کہا، کیا انصاف چاہتی ہو؟
تو عورت نے کہا کہ میں کیا کہوں، جن صاحب کو تم نے خطب بنا کر بازو بٹھائے ہوئے ہو، یعنی خطب الدین بختار کاکی جو تمہارے پیر بنے بیٹھے ہیں، یہ انہی کا بچہ میرے پیٹ میں ہے، انہوں نے مجھے ظلم کیا ہے، اب میرا نکاح کرا دیجیے ان سے۔ بس اتنی بات ہونا تھا، سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کے چہرے پر مایوسی ایسی چاہی، کیونکہ ایک تو پیر و مرشد ہے قطب الدین بختار کاکی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج جو ایچ کے بی کے کالج ہے تو کس کے نام سے معلوم ہے؟ ایچ کے بی کے کالج حضرت قطب الدین بختار کاکی، یعنی سرکار غریب نواز کے خلیفہ خاص، ان پر جو ہے باقاعدہ الزام لگا رہی ہے عورت کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ قطب الدین کا ہے، اے بادشاہ سلامت مجھے انصاف دلائیے، میں انصاف کے لیے آئی ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، بادشاہ قطب الدین بختار کاکی کو دیکھا، سر نیچے جھکا لیا، کچھ نہ کہہ سکا، بس اتنا ہی ہونا تھا۔ قطب الدین بختار کاکی کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور وہ دل ہی دل میں سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کو یاد کیا، یعنی اپنے پیر کو یاد کیا۔ سرکار غریب نواز اس وقت اجمیر میں تھے، مگر قطب الدین دلی میں تھے۔ اجمیر سے کہ جیسا قطب الدین بختار کاکی نے اپنے پیر کو یاد کیا، آل نبی اولاد علی سرکار غریب نواز کو یاد کیا، سارا دربار سناٹا چھایا ہوا ہے، اور قطب الدین بختار کاکی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ویسے معاملہ ہوتا ہی رہا، دیکھتے ہی دیکھتے اچانک دربار میں آل نبی اولاد علی سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا سرکار غریب نواز جب بھی اجمیر سے دلی آتے تو مجھے اطلاع دیتے، مگر یہ اچانک کیسے آ گئے؟ سرکار غریب نواز اچانک کیسے آ گئے؟ اور آ کر کہا قطب الدین کیا بات ہے، کیا بات ہے، تمہارے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو قطب الدین نے سر جھکا کر کہا سرکار میری لاج تمہارے ہاتھ ہے۔ قطب الدین بختاری کاکی کہتے ہیں کہ میری لاج تمہاری ہاتھوں میں ہے۔ تو سرکار غریب نواز نے کہا اچھا گھبراؤ نہیں، اس عورت کو بلایا اور کہا اے عورت دیکھ، میرے مرید نے مجھے یاد کیا، میں پل میں اجمیر سے دلی آ گیا، تو سمجھتی ہے، سچ سچ بتا تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ کس کا ہے؟ تو عورت نے کہا کہ جو ہے جو بادشاہ سلامت کے پاس بیٹھے ہیں قطب الدین بختار کاکی ہیں۔ تو سرکار غریب نواز نے کہا تو جھوٹ بول رہی ہے، اب میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا، تیرے پیٹ کے اس بچے سے پوچھوں گا کہ وہ کس کا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، سارے دربار پر سناٹا چھا گیا، سارے لوگوں نے سرکار غریب نواز کے اس الفاظ کو سن رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آل نبی اولاد علی سرکار غریب نواز کے چہرہ سرخ ہو گیا، جیسا سرخ ہوا سرکار غریب نواز نے اس عورت کو بلا کر پوچھا اے پیٹ کے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ بس اتنا کہنا تھا، اس عورت کے پیٹ سے آواز آئی اے آل نبی اولاد علی پہلے میری جان بخشش کرو، میری جان کی امان دے دو، میں بتا دوں گا کہ یہ عورت غلط ہے۔ پیٹ کا بچہ بتا رہا ہے۔ دیکھیے سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کی کرامت، اللہ اکبر۔
یہ کوئی اڑتی اڑائی بات نہیں، یہ تاریخی بات ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب سرکار غریب نواز اس بچے سے پوچھا، بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ سرکار میں بتاؤں گا یہ عورت کسی کے بہکاوے میں آ گئی ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں قطب الدین بختیار کاکی سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور میں قطب الدین کا لطفہ نہیں ہوں، میں ایک تبلچی کا اولاد ہوں۔ یعنی جو ہے یہ گھوڑے، تبل خانے میں جو گھوڑوں کو پتا ہے، تبل خانہ جو ہوتا ہے تبلچی کے معنی ہے جو گھوڑوں کو صاف ستھرا رکھتا ہے، تبلچی، تو اس تبلچی کا اولاد ہوں میں۔ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس پیٹ سے بچے کی آواز سارا دربار سن رہا ہے، سارا دربار سکتے میں آ گیا، اللہ اکبر، پیٹ کا بچہ گواہی دے رہا ہے۔ بس اتنی گواہی دینا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ عورت بھاگتی ہوئی آئی، سرکار غریب نواز کے قدموں پہ سر رکھی اور کہنے لگی کہ سرکار غریب نواز میری جان کی اما دے دیجئے، میں جو ہے تھوڑی سی دولت کے لیے مجھے آپ کے خلیفہ جانشین سرکار بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے اوپر الزام لگائی، اس لیے کہ فلاں فلاں لوگ اس وقت کے جو ہے، اس وقت کے جتنے، وہ تو دشمنی آج بھی ہے، کل بھی تھی، اس وقت بھی تھی، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے اور رہے گی۔ تو اس عورت نے تمام لوگوں کو نشاندہی کر دی کہ یہ لوگ ہیں جو قطب الدین بختیار کاکی کے خلاف ہیں، انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے اور مجھے معاف کر دیجئے۔ سیدھے دوڑی اور قطب الدین کے قدموں میں گری اور کہنے لگی کہ سرکار مجھے معاف کر دیجئے۔ بس اتنا کہنا تھا، سارے دربار میں اللہ اکبر کے نعرے لگے، سرکار غریب نواز میں کے قدموں میں سارا دربار گر گیا، اور غریب نواز نے کہا قطب الدین اب تمہارا کام ہو گیا، سبحان اللہ، اب تمہارا کام ہو گیا، تمہارے آنسوں میں دیکھ نہیں سکتا، اس لیے میں اجمیر سے کسی کو بتائے بغیر یعنی میں دلی آ گیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ جو ہے سرکار غریب نواز اپنے مرید کی آنسوں دیکھ نہیں سکتے تھے، اور سرکار غریب نواز کی سب حکم پر یعنی جو ہے ماں نے یعنی عورت کا پیٹ کا بچہ گواہی دے دیا۔ سرکار غریب نواز آل نبی اولاد علی سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کی ایسے ایک نہیں سینکڑوں کرامتیں ہیں، مگر پتہ نہیں کہ جو ہے آج کے مشائخین حضرات سرکار غریب نواز سے لے کر غوث پاک سے لے کر جتنے خطب افضال قلندر جتنے ہیں، ان تمام کے کرامتوں کو جو ہے لوگوں میں بتانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے کہانی نہیں ہے، یہ تو تاریخی بات ہے، یہ جو ہے باقاعدہ سرکار غریب نواز کے کرامات میں سے ہیں۔ ایسے بہت ساری کرامتیں ہیں، ایسے بہت ساری کرامتیں ہیں جو سرکار غریب نواز کی ہوئی ہیں، وہ بھی تاریخ میں، وہ بھی تاریخی، ایسے نہیں کہ جو ہے ہم بولتے ہیں، ارے ہم قوم تو دور کی بات، دوسری قوم بھی یہ بولتی ہے، تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھو جا کر کہ سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کی کتنی کرامتیں تھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیونکہ جو ہے وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کرامت آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ پھر سے ہمیں موقع ملے سرکار غریب نواز کی چھٹی میں، اور پھر سرکار غریب نواز کے یعنی ان کی نورانی زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک کم سے کم جو ہے 2-4 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ اس لیے میں یہ بات کہتے ہوئے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔